ظاہر لفظ کا تذکرہ یہ ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور صرف اللہ ہی گواہی دے دیتا، ملائکہ کی گواہی دیتا، ملائکہ ہی گواہی دیتے، اولو العلم ہی گواہی دیتے، اور گواہی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک گواہی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی گواہی ساتھ یہ ہے، ہاں اللہ اپنی مہربانیت میں عدل کے ساتھ قرآن مجید میں جہاں توحید کی گواہی ہے وہی عدل کی گواہی۔ یہ بات شد و مد کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس لیے کہی ہے کہ ہمارے بچے جو مسلک تشیع پر قائم ہے، 12 امامی شیعہ اہل بیت کے ماننے والے، وہ یہ بات یاد رکھے کہ ہمارے ہاں اصول دین پہ توحید کے فوراً بعد نبوت و رسالت سے پہلے جو عدل رکھا ہوا ہے وہ ہماری مرضی سے نہیں، اس آیت کا معاملہ ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ اس آیت کی خصوصیت پورے قرآن میں کیا ہے، تو اس آیت کی خصوصیت پورے قرآن میں یہ ہے کہ سارا عقیدہ اس ایک آیت، سارا عقیدہ اس ایک آیت میں موجود ہے۔ بہرحال وہ اپنی جگہ پر تفصیل طلب گفتگو ہے۔ شاید اللہ ہو لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، ہر گواہی دینے والے سے پہلے خدا خود گواہی دیتا ہے۔ یہ بات خاص طور پر ایسے دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے جب لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہو کہ کیا رسول خود اپنی رسالت کی گواہی دیتے ہیں؟ کیا ائمہ خود اپنی امامت و ولایت کی گواہی دیتے ہیں؟ تو رسول اور امامت تو بات کی بات ہے، اللہ خود اپنی توحید کی گواہی دیتا ہے، اللہ خود اپنی توحید کی گواہی دیتا ہے، اور جب گواہی دے رہا ہے تو لفظ یہاں پر ہے شہادت، شہد اللہ، اس کے بعد ملائکہ گواہی دیتے ہیں، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اور کون گواہی دے رہا ہے؟ اولو العلم گواہی دے رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں اس مقتدر مجمع سے پوچھوں کہ شہادت کے معنی کیا ہے، یہ مجمع دو معنی بتائے گا۔ ایک معنی آپ یہ بتائیں گے کہ شہادت کے معنی گواہی ہے، دوسرے معنی آپ یہ بتائیں گے کہ شہادت کے معنی قتل ہو جانا ہے، راہ خدا۔ 8 سے زیادہ معنی میں لفظ شہادت کو رکھا قرآن کو پڑھنے والے پہلے لفظوں کا علم حاصل کریں۔ یہ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، قرآن کو پڑھنے والے پہلے لفظوں کا علم حاصل کریں، اس لیے کہ جو لفظ نہیں سمجھتا وہ فقرہ کیا سمجھے گا۔ جسے لفظ کے معنی ہی معلوم
طریقے ایک لفظ کتنے معنی میں آ رہا ہے، ایک لفظ کے کتنے مفہوم ہے، خود لغت میں کتنے معنی میں ہے اور قرآن میں کتنے معنی میں ہے۔ تو ظاہر ہے وہ نہیں پہچان سکتا مثال کے طور پر جسے فے تے اور چھوٹی یہ اور اس میں کھڑا الف، فتح کے معنی ہی نہیں پتہ، جسے پتہ ہی نہیں کہ فتح کے معنی کیا، اس کے سامنے رٹا لگائی جائے لا فتح الا علی، اسے کیا پتہ جسے فتح کے معنی نہیں معلوم، جسے سائف کے معنی نہیں معلوم، لا سیف الا ذو الفقار کو کیا سمجھے گا؟ اور اب اگر یہ دو جملے پہنچ گئے تو میرا جملہ بھی پہنچ جانا چاہیے۔ بتاؤ کہ ایک آیت بتائی ہے محمد و آل محمد، جسے ولی کے ولی نہیں معلوم اسے کیا پتا علی ولی اللہ کے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اسے موت نہیں آ رہی۔ تو مر نہیں رہا، مرے گا تو غیر
زندگی پہ دلیل ہے، زندگی پہ دلیل ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ قتل راہ خدا میں قتل ہو جانے والے کے لیے اللہ نے ہم اسے شہید کہتے، اللہ نے کہا خبردار اسے مردہ مت سمجھنا۔ پانی میں ڈوب مرنا چاہیے جو یہ پڑھ بھی رہے ہیں کہ راہ خدا پہ قتل ہو جانے والا مردہ نہیں ہے، تو اگر مصطفیٰ کی محبت میں قتل ہونے والا مردہ نہیں ہے تو مصطفیٰ کیسے مرے گا؟ فی سبیل اللہ اموات، کہنا تو بہت دور کی بات ہے، گمان بھی مت کر، سوچنا بھی مت۔ ایک مقام پہ کہا وَلَا تَقُولُوا، پھر کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، تَقُولُوا کے بعد کہا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کہنا نہیں کہنا تو بہت دور کی بات ہے، گمان بھی مت کرو۔ ذہن میں ہوتا ہے جب تک قرآن مجید میں یہ دو آیتیں ایک ہی مفہوم میں رکھی ہوئی ہے، وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ، شہید کے لیے اس وقت تک یہ دعوت دے رہی ہے ہر قرآن پڑھنے والے کو کہ زبانوں کا کفر بعد میں ہوتا ہے، دماغوں میں کفر پہلے ہوتا ہے۔ پہلے ہوتا ہے، زبانوں پہ کافرانہ جملے بعد میں آتے ہیں، تو اگر کہیں زبانوں پہ کافرانہ جملے نظر آئے تو سمجھ لینا دماغوں میں خناس بھرا ہوا ہے۔ شہادت حضوری ہے، کیا تعریف ہے؟ لہجہ بھر کے لیے اپنے آقا کی بارگاہ سے غیر حاضر۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہاں لفظ حاضری کیوں رکھا ہوا۔ حاضری اس کے کیا مطلب ہے؟ حاضری کا مطلب کیا یہ ہے کہ عباس یہاں حاضر ہے، یہاں تو ہے عزت کرنے والوں کی کرتے، توہین کرنے والوں کی مدد نہیں کرتے۔ توہین کرنے والوں کی مدد نہیں کرتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ حسین ابن علی کی بارگاہ سے لہجہ بھر کے لیے غیر حاضر نہیں ہے، غیر حاضر اس کے لیے حاضر ہے جو ہر وقت آقا کی بارگاہ پہ حاضر۔ ایک معنی حضوری، دوسرے معنی شہادت۔
یقین یقین اور یقین کے لیے قرآن مجید میں صرف شہادت ہے لفظ، حالانکہ یقین خود عربی کا لفظ ہے قرآن میں۔ بعض مقامات پر قرآن و حدیث میں لفظ علم بھی یقین کے معنی ہوتے ہیں۔ صحیح ستہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور صحیح حدیث ہے، اس کو کوئی بحث نہیں ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ جو بات اس حدیث میں کہی گئی ہے اسلام کے 73 فرقے اس کے بارے میں آج کوئی مانتا ہو یا نہ خود ہم اہل بیت کے ماننے والے ہمارے یہاں بھی یہی بالکل اسی طرح ہو چکا، کیونکہ یہ حدیث کئی طریقے سے آئی ہے، نہیں سوچ رہا۔ صحائف ستہ میں یہ حدیث لفظ بدل کے واقعات کے ساتھ یہ مفہوم کئی مقامات پر ہے۔ پہلے آپ مسئلہ سنیں، یہ ایک فکر کے بعد من باتا وهو يعلم أن لا إله إلا الله یہ اللہ ہوگا سبھی کے ساتھ من ماتا جو مر جائے وہ جانتا اور وہ یہ جانتا ہو، اس کے پاس یہ علم ہو، یہاں علم یقین کے بارے میں اس کے پاس یہ علم ہو، اسے علم ہو انہ لا الہ الا اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فدخل الجنہ کوئی کتاب حدیث کی اٹھا لیجیے اس مفہوم سے خالی نہیں۔ شیعہ علماء کیا، اہل سنت علماء کیا، سب کیا، کسی نے اس مفہوم کی مخالفت نہیں، یعنی دخل الجنہ جنت میں داخلے کے لیے رسول نے صرف ایک شرط بیان دی، ایک بات کہی اور وہ بات ساری حدیثوں میں موجود ہے، دخل الجنہ ساری حدیثوں میں کہ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جو لا الہ کا علم رکھتا ہے۔ یہاں علم کا مطلب ایسے نہیں ہے کہ مجھے خبر ملی، خبر علم نہیں ہوتی۔ آج میں نے اخبار پڑھا اور پتہ چلا کہ اسپین میں فلاں کام ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ حادثہ ہو گیا، یہ خبر ہے، یہ علم نہیں ہے۔ خبر میں اور علم میں فرق ہے، خبر میں اور علم میں فرق ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ خبر آ رہی ہے، علم نہیں آ رہا۔ علم کے لیے یقین ضروری ہے، علم پہ یقین ہوتا ہے۔ تو علم ہو کہ خدا کے سوا کوئی معبود ہے، اس کو صحیح ہے، فدخل الجنہ تو وہ جنت میں گیا۔ سوال رسول نے لیے 73 فرقوں میں یہی بات موجود ہے۔ اب اس سے پہلے کے بعد آگے بڑھے، پہلا نتیجہ اس حدیث کا سنیں۔ اچھا یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ جو اس کے ساتھ واقعات ہیں اس کی تفصیل کی صحیح بخاری صحیح مسلم کو پڑھیں، چلیے وہ بھی سن لیجیے۔ ایک واقعہ سن لیجیے، رسول ایک باغ میں تھے اور اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کئی اور تھے، رسول اکیلے تھے۔ تو رسول کے ساتھ جب آ رہے تھے باغ میں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ساتھ آئے۔ باغ میں جو گفتگو ہوئی وہ اپنی جگہ پر، ایسے میں رسول کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا یہ صحیح ہے کہ حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ اور لوگوں سے کہہ دو کہ جو لا الہ الا اللہ خدا کے واحد و یکتا ہوتا ہے اور اس کے سوا کسی کے معبود نہ ہوتا، اقرار کرتا ہے، قائل ہے اور یقین کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث اسی مفہوم کی لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ شیخ صدوق کے یہاں بھی موجود ہے شیعہ میں، اس لیے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ حدیث سے سنا رہا ہوں کہ متفق علیہ ہے، جن کا مفہوم بھی متفق علیہ ہے، اگر لفظ بدل بھی جائے تو مفہوم بھی متفق ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ کہہ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے، اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو تشریف فرما دے، انہوں نے جا کے پیغمبر کا پیغام پہنچا دیا۔ پیغمبر نے کہا ہے کہ
جو اللہ کی مہربانی مانتا ہے وہ جنت میں جائے، توحید پہ عمل کرتا ہے وہ جنت میں جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے اور صحیح کی حدیث یہ کہ بات مسلم جو ہماری ہماری لکھا کہ وہ آئے رسول کے پاس حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ اور کہا کہ آپ نے ابو ہریرہ سے کہا ہے کہ تو رسول نے کہا کہ ہاں کہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا تو پھر لوگ عمل نہیں کریں گے، لوگ اعمال سے بیزار ہو رہے تھے اور اعمال نہیں کریں گے، نیکیاں نہیں کریں گے۔ تو رسول نے کہا اچھا تو جاؤ ہم لوگ اعمال کریں گے۔ اچھا تو جاؤ تو لوگوں کو عمل کریں گے۔ بہرحال یہ کئی طریقے سے یہ حدیث کسی طرح۔ پہلا سوال حدیث کے مفہوم پر۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ کہ جو اقرار توحید کرتا ہے، یقین خود اقرار ہے، جو اقرار توحید کرتا ہے، یقین رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی، بالکل ثابت ہے کہ لا الہ پہ یقین دین ہے۔ زبان سے لا الہ کہنا دین ہے، زبان سے لا الہ کہنا، کلمہ زبان سے پڑھنا یہ واجبات میں نہیں ہے، یقین واجبات میں ہے۔ جب اسلام کے 73 فرقوں میں صحیح حدیثوں کی بنیاد پر کلمے کا پڑھنا ہی دین کے واجبات میں نہیں ہے تو پھر مطالبہ کیا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ دوسرا نتیجہ اس حدیث کا یہ کہ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ کی لفظ یہ بتا رہے ہیں۔ ایک بات ہوتا ہے، ابھی آپ کے ذہن میں جو تحفظات ریزرویشن سے وہ اپنے پاس رکھیے، مجھے پتا ہے میں اس کو بات کروں گا، لیکن پہلے اس کے نتائج سنیے۔ 73 فرقوں میں یہ بات ہے، اب دخل الجنہ کی لفظ یہ بتا رہی ہے، طے شدہ 73 فرقوں میں اس حدیث کی بنیاد کہ جنت عقیدے میں ملے گی، اعمال میں نہیں۔ اعمال کا جنت سے کوئی تعلق نہیں، مدارج بڑھ جائیں گے، ثواب مل جائے گا، جزا ملے گی، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جنت آپ کو عمل میں عقیدے میں ملے گی، یہ بات طے 73 فرقوں میں۔ اب تیسری بات آ جائیے آپ کے ذہن کے ریزرویشن سے کہ آپ نے کہا ہمارے یہاں تو ایک شرط اور ہے، دیکھیے ہمارے یہاں جو شرط ہے وہ الگ سے نہیں ہے۔ کیا آپ نے بریانی پکائی، نمک کم تھا اوپر سے ڈال دیا؟ میری مثال سمجھ لیجیے، سالن پکایا، نمک کم تھا اوپر سے ڈال دیا، یہ نہیں ہے، یہ ذائقہ پیدا کرنے والا کام نہیں ہے۔ وہ چیز کہ جو بنیاد ہے وہ ایک ہی اور وہ ہے توحید۔
سمجھا کہ ہمارے مسلک میں بات صاف ہے، ہمارے ہاں یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے اور ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں۔ آپ جتنی حدیث کی کتابیں اٹھائیے، جتنی کتابیں فقہ کی دیکھ لیے وہ دیکھ لیجیے، شرط کا مطلب یہ ہے کہ ولیکن بشرطہا شروطہا، کیا مطلب ہو؟ وعلا بشروطہا، کس کی شرط ہے؟ یعنی آئمہ یا یہ رضا یا ولایت، کس کی شرط ہے؟ توحید۔ اگر آپ نے شرط ہی پوری نہیں کی، کیا کہا؟ لا الہ میرا قلعہ ہے، قلعہ جو اس قلعے میں داخل ہوگا، جو اس قلعے میں داخل ہوگا وہ عذاب سے آزاد ہے۔ جعفری صاحب نے سارے دروازے کر دیے بند، یہ بھی بند کیا، یہ بھی بند کیا، یہ بھی بند کیا، ایک دروازہ کھلا تھا اور کہا اس وقت یہ امام باڑے کا دروازہ ہے، اندر بریانی کھلائی جا رہی ہے، جو اس دروازے سے آئے گا اسے اس دروازے سے جو آئے گا اسے ملے گی۔ کمال صاحب نے کیا کیا کہ سیڑھی لگائی، اوپر پہنچے، وہاں پہنچ کے وہاں سے رسی لگائی، رسی سے یہاں اتر گئے۔ جعفری صاحب نے کہا آپ نے شرط پوری اس کا مطلب یہ ہے کہ شرط کا مطلب ہی ہے، شرط کے معنی ہی ہے کہ آپ شرط پوری کریں گے تو شاید آپ کو ملے گی۔ خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ لا الہ میرا قلعہ ہے، قلعہ ہے، قلعہ ہے، تو جب قلعہ اللہ بتا رہا ہے تو دروازہ بھی اللہ ہی بتائے گا۔ حدیث سے اور زیارت سے پیش کیا تھا، ابھی میں نے گفتگو کو روکا ہے۔ جب قلعہ اللہ بتا رہا ہے کہ میرا قلعہ ہے تو دروازہ میں بناؤں گا یا اللہ بتائے گا؟ یعنی کیا میں جعفری صاحب سے کہہ سکتا ہوں کیا مجھے یہ حق ہے کہ آپ نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، ایک دروازہ کھلا رکھا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جو اس سے آئے گا اسے نگرانی ملے گی، تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں تو اس قوم کا علامہ ہوں، میری تو مرضی ہے میں ادھر سے آ جاؤں؟ تو جعفری صاحب کہیں گے دیکھیے آپ قوم کے علامہ ضرور ہوں گے لیکن اس وقت امام باڑے کا انتظام میرے پاس ہے، اس وقت یہ ذمہ داریاں میرے پاس ہے، تو جو دروازہ میں بتاؤں گا آپ کو وہیں سے آنا پڑے گا، تو جب قلعہ اللہ کا ہے تو جو دروازہ اللہ بتائے گا وہیں سے آنا پڑے گا۔ تو آپ اپنے بچوں سے بات کرنا ہوں، علماء اہل سنت کیا تو حدیث موجود ہی ہے، پچھلے برسوں میں سنا چکا ہوں اور اپنے مسلک سے بھی زیارت سے سنا چکا ہوں، تو اب لفظ الگ الگ ہے لیکن میں دونوں پھر سنا دیتا ہوں کہ دروازہ ہم نہیں بنا سکتے، اللہ ہی بتائے گا۔ تو رسول نے کہا یا علی انت باب اللہ، اے علی تو اللہ کا دروازہ ہے، اے علی تو اللہ کا دروازہ ہے۔ یہ تو رسول کی حدیث جو علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، علماء اہل سنت کیا ہے اور شیعہ مسلک میں امیر المومنین کی زیارت میں موجود ہے۔
آج کی تاریخ میں بہت کام آئے گا. انتظار کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے رہے. انتظار کا مطلب یہ کہ سینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں. اور زیارت کے فطرے کیا سنائے برائے تعبیر امام زمانہ علیہ السلام مرتب اچھا ترجمے اور عربی کے حساب سے فارسی کے حساب سے پیج نمبر بدل جاتے ہیں. اس کے پیج نمبر کی وجہ سے یہ میں آپ کو چیپٹر بتا رہا ہوں, آسانی سے تلاش کرتا ہوں. امیر المومنین کی زیارات کا چیپٹر. زیارات کے تفصیل جہاں ہے اس کے بعد پہلی زیارت اور پہلی زیارت میں آداب زیارت جو سنائے تھے پہلے وہ فکر سنا. اللہم لبابک وقفتو, جب نجف میں روزے پر علی کے پہنچو تو علی کے روزے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہو اللہم لبابک وقفتو, پروردگار میں تیرے دروازے پر آیا. چوتھا نہیں سنا ہے, لیکن تین جملے نہ سنا ہوں تو چوتھا وہ تین جملے پہلے سنا. اللہم لبابک وقفتو, علی کے دروازے پہ جب نجف میں پہنچو روزے کے نجف تو نیچے کر لو بھائی کتاب پڑھو بیٹا, میری تصویریں لکھے تو کتاب پڑھو, صلوات بھیجو. لبابک وقفتو, صحافی بننے کے لیے بھی ڈگری چاہیے. اس وقت ہر آدمی صحافی بنا ہوا ہے, کیمرہ ہاتھ میں لیا, ہر چیز ریکارڈ کی اور وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دی. آپ صحافی, آپ نے ڈگری لی, آپ کو نہیں پتا آپ کے اس فیل سے مذہب کو کیا نقصان ہوگا. اگر آپ کے کسی کام سے مذہب کو نقصان ہوگا تو آپ مذہبداری کی خدمت کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے ہر شخص کو, ہر بچے کو, کہ امام نے کہا ہمارے دشمن کے ہاتھ کی تلوار مت بدلو. ہمارے دشمن کے ہاتھ کی تلوار مت بدلو. اور اگر ایسے ہی صحافی بننے کا سب کو شوق ہے اور خبروں کی فکر ہے تو جائیے تلاش کیجیے جا کے کہ ابھی فرانس میں فیس بک کے بانی کو عدالت میں بلایا گیا اور جج نے اس سے کیا کہا. جج نے اس سے کیا کہا ہے معلوم ہے؟ جب وہ آ کے بیٹھا ہے فیس بک کا بانی جس نے فیس بک کرتا ہے اور جس نے دنیا کو یہ سارا کلچر دیا ہے, وہ آ کے بیٹھا تو اس سے جج نے پوچھا آپ آئے ہیں, اچھے ہیں, تشریف لے آئے, کہاں رہ رہے, کس جگہ قیام ہے. اس نے کہا کہ میں اپنی پرائیویسی آپ پہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا. اس نے کہا آپ اپنی پرائیویسی, جج نے کہا آپ اپنی پرائیویسی عدالت کو نہیں بتانا چاہتے, اور ساری دنیا کی پرائیویسی آپ نے کھول کے ڈال دی ہے. جو لوگ ہمارے بچوں کو یہ بات
بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ اپنے گھروں کے راز دنیا کو نہیں دینا چاہتے، پڑوسی کو نہیں دینا چاہتے، وہ اپنے عقیدوں کے راز سب کو دے رہے ہیں. برا نہ مانے کوئی، برا نہ مانے. تلخی ہے لیکن تلخی میں فائدہ ہے. اللہم جب پہنچو روزے پر، علی کے روزے کے دروازے پر کھڑے ہو. اللہم لبابے کا وقف، پروردگار کا تیرے دروازے پر وقف فدائے کا نزل تو تیرے دربار میں اترا ہوں. فدائے کا نزل تو اللہم انا ھذا الحرم حرمک، پروردگار یہ حرم تیرا حرم ہے. پہنچ گئے. اب چوتھا جملہ پیج پر لکھیے، نیچے آئیے، یہ دفعے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں چوتھا جملہ سناؤں، لفظ بتا دوں تو اس جملے میں ایک لفظ ہے، ایک لفظ ہے آپ جو حج اور عمرے پہ کرنے کا صحیح، سی ہے چھوٹی ہوتی ہے. صحیح، صحیح کا مطلب اگر کسی سے پوچھے تو کہے گا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا. اب وہ ایک میری مجبوری ہے کہ مجھے معلومات موٹے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے جملے کو میں کبھی کبھی دہراتا ہوں، اس لیے دہراتا ہوں کہ مجھے وہ بات اچھی لگتی ہے تو میں اسے دہرا دیتا ہوں، چاہے آپ نے 10,000 دفعہ سنو. کہ اسلام میں دوڑنا واجب ہے، بھاگنا حرام. یعقوب دوڑے تھے یوسف کے لیے. ایک صحیح ہوئی ہے پانی کی تلاش میں، ایک صحیح ہوئی ہے یوسف کے دیدار. دونوں کے پیچھے محبت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ہمیشہ محبت میں ہوتی ہے. جو لوگ نجف گئے انہیں معلوم ہے، جو نہیں گئے خدا انہیں لے جائے. روزے کے چار طرف چار بڑی سڑکیں، چار شاہراہیں. اگر آپ شاہراہ رسول کے کنارے پہ اترے تو عمومی طور پر لوگ وہاں زیادہ اترتے ہیں. اگر آپ ادھر سے آئیں تو چاروں شاہراہوں کا حسن یہ ہے کہ جیسے ہی آپ شاہراہ کے اول میں پہنچیں گے تو شاہراہ کے آخر میں آپ کو روضہ سامنے نظر آئے گا. یہ حسن ہے شاہراہ. تو اب جیسے ہی آپ اترتے ہیں، خاص طور پر پہلی بار گیا ہو تو جیسے ہی وہاں اترتا تو سامنے روضہ نظر آتا ہے تو دل چاہتا ہے دوڑ کے پہنچ. راستے میں نہ دکان نظر آتی ہے، نہ سامان نظر آتا ہے، تو یہ دوڑنا جو ہے یہ صحیح ہے. تو آپ جو دوڑ کے جائیں گے وہ علی تک جائیں گے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جملہ چھپا ہوا ہے، کتاب پہ بات کروں گا. یہ لکھا ہوا اللہم فتقبل سعی الیک، پروردگار یہ جو میں دوڑ کے تجھ تک آیا ہوں اسے قبول کر لے. اور سنا رہا ہوں، اسے قبول کر لے جو میں تجھ تک آیا ہوں. کیا شیخ عباس قطبی، محدث قطبی، آج کی کئی کتابیں اس وقت پاکستان میں اردو میں ترجمہ ہوگی موجود، اتنے بڑے عالم ہیں. کیا انہوں نے لکھا ہے؟ صرف شیخ مفید، شیخ کلیمی، شیخ صدوق، سید ابن طاووس، علامہ مجلسی، شہید اول. کیا یہ جملے لکھ کر یہ سب غائب ہو گئے؟ جواب مجھے آج کے پڑھے لکھے لوگ، کیا یہ سب لکھ کر غائب ہو گئے؟ کیا یہ مسائل ہو گئے؟
اسی لیے شیخ مفید نے سورہ والعادیات کی تفسیر میں جنگ ذات سلاسل لکھتے ہوئے یہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود، ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے پروردگار سے حسد کرتا ہے، یہ آیت قرآن ہے، یہ انسان اپنے پروردگار سے حسد کرتا ہے۔ تو شیخ مفید نے لکھا کہ حسد ذات سلاسل کی ساری تاریخیں اٹھا لیا، اسی حسد کی ساری تاریخ ہے، حسد کسی نے کیا تھا اور علی سے کیا تھا، علی سے کیا تھا، آیت میں کہا کہ اپنے پروردگار سے حسد کرتا ہے، تو کیا اللہ نے علی کو اللہ بنا دیا؟ مطلب صاف یہ ہے کہ جس نے علی سے حسد کیا اس نے مجھ سے کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ نہیں بن سکتے، حسد کر کے کیا بنو گے؟ دنیا علی کی ہمسنی کی کوشش کر رہی ہے، حسد کر کے علی کے برابر ہونے کی کوشش کر رہا ہے زمانہ، تو جو علی سے حسد کر رہا ہے وہ خدا سے حسد کر رہا ہے۔ اسی لیے رسول نے حدیث دی کہ 70 فرقوں میں حدیثیں موجود ہیں، کئی حدیثیں، ایک نہیں ہے، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، علی کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، علی کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ یہ جو بھی سنا ہے علی تک پہنچے، خدا تک پہنچے، علی تک پہنچے، خدا تک پہنچے۔ تو یہ جو علی ہے، علی علی کا مطلب صرف علی نہیں ہے، 12 ہے، 12 مطلب صرف علی نہیں ہے، 12 ہے۔ تو جو علی تک پہنچا خدا تک پہنچا، کیا یہ کہنا غالی ہو گئے، مستحیل ہو گیا، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا؟ جہاں علی کے فضائل بیان ہوئے غلو ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے، تو کیا اللہ کے فضائل سنائے؟ اللہ کے فضائل نہیں ہوتے، اللہ خالق کے فضائل۔ تو ابھی کہا نا 12 ہے، امام حسین کی زیارت سے بھی سن لو۔ یہ شیخ عباس سے پوچھی ہے وہاں سے، اور یہ بات یہ بتا رہے ہیں جو کہ سنی ہے، وَبِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَحْكُمُ، اللہ نے تم سے کائنات کو شروع کیا ہے، تم پہ ختم۔ میں کہتا ہوں بڑی بڑی کتابوں کی بات مت کرو، یہ پڑھو، پڑھو اسے بچوں کو پڑھاؤ، سب سے بھی کہہ رہا ہوں یہ اٹھائیے مفاتیح الجنان اور اپنے گھر میں واجب کیجئے اس بات کو کہ یہ زیادہ ترجمے کے ساتھ بچوں کو پڑھائیے، سب کچھ موجود ہے، بازار میں کتابیں موجود ہیں۔ وَبِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَحْكُمُ، یہ دیکھیں تمہارے ذریعے اللہ نے کائنات کو شروع کیا تم سے، بِكُمْ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جس چیز
کو مٹانا چاہتا ہے تمہاری وجہ سے مٹاتا ہے، جسے باقی رکھتا ہے تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے باقی رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد کا تو جملہ ہی عجیب ہے، کہا جا رہا ہے اس حد میں رکھیے امام حسین کی بات حسین یہ جو ہمارے سروں میں عزت ہے اور گلوں میں جو ذلت کا پٹا نہیں ہے یہ تمہاری، خدا نے ہمارے گلوں سے گردنوں سے ذلت کے پٹے دور کر دیے ہیں یہ تمہاری وجہ سے۔ واہ 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 تخرج الارض اشجارها وبكم تخرج الارض اسمارها وبكم تنزل السماء۔ یہ زمین پہ پودے تمہاری وجہ سے ہوتے ہیں، یہ دانا تمہاری وجہ سے ہو گیا ہے، یہ درختوں میں پھول اور پھل تمہاری وجہ سے آ رہے ہیں، یہ پانی تمہاری وجہ سے برس رہا ہے۔ یہ پڑھو امام حسین کے روضے پہ جا کے تو یہ پڑھو، علی کے روضے پہ جا کے تو یہ پڑھو، اور یہاں پر آ کر جب فضائل پڑھے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غلو ہے، وہاں پڑھ کے آئے ہو یہاں شک کر رہے ہو، تو جھوٹ کس سے بولا ہے؟ صحیح اللہ سے۔ وَبِكُمْ رَسُولُ اللَّهُ الْغَيْثِ وَبِكُمْ تُسَبِّحُ الْأَرْضُ، زمین تسبیح کرتی ہے تمہاری وجہ سے۔ یہ تو امام حسین بارہ کہا تھا تو سنیے، یہ امام حسین کی زیارت عالیہ یاسین، زیارت عالیہ یاسین 12ویں کی زیارت، وہ زیارت کہ جس کے لیے حدیث ہے کہ جو ہمارا تقرب چاہتا ہے بیت کا وہ یہ پڑھتا ہے، اس میں فقرہ موجود ہے انتم الاول والآخر، جمع کا سیکھا ہے انتم الاول والآخر، یہ ہے تم اول ہو تم آخر۔ پوچھنا یہ ہے کہ زیارت عالیہ یاسین میں پڑھ رہے ہو تم اول ہو تم آخر ہو، مجلس میں اگر ذاکر پڑھنا علی اول علی آخر تو کہنے شرک ہوگا۔ یہ معیار کون سا ہے؟ کیسے شرک ہو گیا؟ جب زیارت عالیہ یاسین میں موجود ہے اول و آخر، اول و آخر کا کیا مطلب؟ وہی مطلب ہے جو امام حسین کی زیارت ہے، تم سے کائنات کو شروع کیا، تم پہ کائنات کو ختم کرے گا، دانا تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، پھل پھول تمہاری وجہ سے آ رہے ہیں، کھیتی تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے، پانی تمہاری وجہ سے برس رہا ہے، مٹائے گا تو تمہاری وجہ سے مٹائے گا، رکھے گا تو تمہاری وجہ سے رکھے گا، یہی رسول سمجھا رہے تھے۔ دانا اور نواسے کے درمیان ضد نہیں تھی، تکرار نہیں تھی، معاذ اللہ، رسول یہ سمجھا رہے تھے کہ
तुम्हारी वजह से, रखेगा तुम्हारी वजह से, दाना उग रहा है तुम्हारी वजह से, फल आ रहे हैं तुम्हारी वजह से, फूल आ रहे हैं। अच्छा, तीन जुमले मुझे एक बात बताइए, पानी का बरसना, दाने का उगना, पौधों का खिलना, फूल का देना, ये तीन जुमले आपको सारी जमीन का निजाम मईशत बता उड़ जाएगी किसी और तरफ। ये तीन जुमले निजाम मईशत बता गए। निजाम मईशत क्या? ये जितनी जमीनें आपको माशाल्लाह जाहिर है कि जैसे जैसे अंदर की तरफ सिंध में जाते जाएंगे या पंजाब में जाएंगे तो सफेद जमीनों में देखिए पानी का बरस। अच्छा, बेवक्त बरस जाए, अभी खेती को पानी की जरूरत होती है, बेवक्त की समझाने के लिए है, हमारे लिए बेवक्त होता है, अल्लाह के लिए नहीं होता। कभी खेती को पानी की जरूरत होती है, जब है तब ना बरसे, जब नहीं तब बरसता है। इसका मतलब है कि रिस्क मिल रहा है, खाना मिल रहा है। अच्छा, फिर सिर्फ हम खा रहे हैं, चौपाई भी खा रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं, हलाल जानवर भी खा रहे हैं। वो हलाल जानवर खा रहे हैं तो हम उन्हें खा रहे हैं। पानी बरस रहा है तो दरियाओं में आ रहा है, समंदर का खाना पानी नहीं पिया जाता, समंदर का पानी पिया तो नहीं जाता। पानी बरस रहा है, दरियाओं में आ रहा है, जब दरियाओं में आ रहा है अगर बारिशें बंद हो जाएंगी तो जब पाकिस्तान में रहने वालों को भी समझाने की जरूरत है, दूर बैठो या कहीं मुझे नजर आते हो, बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए। आज आप पहली बार आए देंगे सलाम पहाड़ों से पानी आना बंद हो गया। अच्छा, पहाड़ों के ऊपर से पानी आ रहा है, पहाड़ों के पीछे क्या? 3-4 मिसालें मैं आपको इसके लिए मईशत। पहाड़ों के नीचे बादलियाँ, दौलतें, जो मैदानी इलाकों में रहते हैं वो पहाड़ों से। इसका मतलब ये है कि पहाड़ अगर जगह तब्दील कर देता तो जो कुछ उसके साथ है वो चला जाएगा। कितनी मईशत पहाड़ों के साथ, कितनी मईशत। आप समझ में आया कितने ज़लील थे ईसाई, ऐसे चेहरे देख रहे हैं अगर इशारा करते तो पहाड़ चलते नजर आए। पहाड़ चलेगा तो दौलतें ले जाएगा। जो कुछ दामन में है और जो कुछ पहाड़ की चोटी से आ रहा है, और फिर तुम्हारी वजह से मिलना है तो ये मोबाइल में पहुंच गया। जरा सा रुक जाइए। खलक़्तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने नहीं पैदा किया, फरिश्ते नहीं इसमें, फरिश्ते नहीं इसमें, मैंने नहीं पैदा किया जिन्नों को इंसानों को, मगर किसी
عبادت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دنوں پہ اس وقت بات نہیں کرنا. انسانوں کی زندگی کا مقصد صرف عبادت، صرف عبادت. اول سے آخر تک، صبح سے شام تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، ہر لمحے عبادت پر چھوڑ. یہ مقصد ہے حیات ہو گیا. یہ ہمارا پیدا کرنے کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے. یہاں موجود ہے جنہوں نے ہمارے عالم اور عالم کا دور دیکھا ہے اور انہیں معلوم ہے بچوں کو نہیں کرنا. آغا سید ابو القاسم خوئی واقعہ جاتا گیا اور کہا جاتا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ جیسا عالم، جیسا صاحب علم ہستی کے گزری ہے، یہ غلط موجود ہے. تو خود ہمارے فقہا میں یہ بحث ہے کہ صدیوں میں ایسا صاحب علم نہیں پیدا ہوا. آغا خوئی سے ایک سوال کیا گیا تھا، جواب، سوال اور جواب چھپا ہوا موجود ہے کتاب. ان سے پوچھا گیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور حدیث قصہ کہہ رہی ہے کہ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا بحرا منیرا ولا شمس قضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء. میں نے نہیں پیدا کیا یہ سورج، روشنی دیتا ہوا سورج، یہ چاندنی والا چاند، یہ دریا، یہ کشتیاں، یہ زمین. میں نے کچھ نہیں پیدا کیا، کائنات نہیں پیدا کی. جب کچھ بھی نہیں پیدا کیا تو انسان بھی اسی میں آ گئے، جن بھی اسی میں آ گئے. نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ اہل بیت تم سے محبت کرے. یہ سب تمہاری محبت میں پیدا کیا. اللہ کی محبت ہؤلاء. خوئی سے پوچھا گیا قرآن کہہ رہا ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا. حدیث قصہ صحیح حدیث ہے. مسلک شیعہ میں جو حدیث قصہ کا انکار کرے وہ شیعہ ہی نہیں ہے، اس کی شیعت نہیں ہے صحیح، اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے. حدیث قصہ کے منکر کا تو کہا حدیث قصہ میں یہ فرمان ہے کہ اس لیے پیدا کیا کہ ان سے محبت کرے. تو بتائیے عبادت کے لیے پیدا کیا کہ محبت کے لیے؟ کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان کی محبت نہ ہو تو عبادت میں یہ سارے گزشتہ یہاں کے ہم سے رسول کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں حدیث ہے، پورا چیپٹر ہے اس پر بنیاد العبادہ بدون الولایہ. ولایت اہل بیت کے بغیر ہر عبادت باطل. 84 حدیثیں ہیں، مسائل الشیعہ میں پورا چیپٹر ہے. بغیر ولایت اہل بیت عبادت باطل ہے. یہ تو پچھلے سال سنا دیا تھا، یہ نہیں کہا تھا. باطل کا مطلب بچوں کو پتا ہے. اگر آج میں نے خدا کا خاصہ نماز نہیں پڑھی ہے تو قضا ہے باطل. جیو جیو. اگر آج میں نے نماز نہیں پڑھی ہے تو قضا تو ہے، باطل نہیں ہے. اگر آج رمضان تھا اور روزہ واجب نہیں رکھا ہے تو قضا تو ہے، باطل نہیں ہے. اس لیے کہ جو کام کیا ہی نہ ہو وہ باطل نہیں ہوگا. باطل وہ ہوتا ہے جو کر لیا ہو. لیکن پڑھی ہوئی نماز باطل ہوتی ہے، رکھا ہوا روزہ باطل ہوتا ہے. بطلان العبادہ بدون الولایہ. اہل بیت کی ولایت کے بغیر، اہل بیت کی ولایت کے بغیر پڑھی ہوئی نماز، رکھا ہوا روزہ، کیا ہوا ہوتا ہے، سارے کیے ہوئے عمل باطل ہے. باطل
اس کے بعد ولایت کیا کہا جا رہا ہے؟ تمہاری وجہ سے تمہاری وجہ سے اچھی کھاؤ اہل بیت کے ساتھ اور پھر یہ سوال کہ فضائی کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ بھی ان کی وجہ سے یعنی یہ سارا کچھ پڑھنے کے بعد تو مجھے حق ہے نا سوال کرنے کہ اگر یہ پڑھ لینے کے بعد بھی کوئی شخص یہ پوچھے کہ یہ مجلسوں میں اہل بیت کے فضائل کیوں پڑھے جا رہے ہیں، ان سے غلو ہو رہا ہے، ان فضائل سے لوگ مسیح ہو رہے ہیں، تو پھر کیوں کہنے کا مجھے بھی ہے کہ آپ کیوں زندہ ہے؟ لقمہ مل رہا ہے اپنے بچوں سے باتیں کر رہا ہوں، اور محرم کی پہلی تاریخ سے بہت کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے کوئی برادران اہل سنت اس مجمع میں موجود ہے تو وہ یہ بات سمجھ لے کہ یہ ہماری کوئی گفتگو برادران اہل سنت سے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہمارے درمیان میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہیں فضائل علی سمجھ نہیں آتا، کون کون غالب ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں اس کو پڑھو۔ ایک جملہ اور رجب، یہ چیپٹر ہے رجب، اس میں دو چیپٹر ہیں، دو الگ الگ قسمیں، ایک ہے رجب کے تاریخوں کے اختیار کے حوالے، الگ الگ تاریخ، ایک ہے رجب کے مشترکہ جو ہر تاریخ میں کیے جا سکتے ہیں، ماہ رجب کا مشترکہ حوالہ 5 نمبر صفحہ نہیں، شیخ نے روایت کی کہ ناحیہ مقدسہ یعنی حضرت امجد اجر اللہ تعالیٰ سنیے لوگ سمجھے کیونکہ توحید ہی عنوان ہے، توحید سے شروع اسی جملہ سنیے۔ حضرت کی طرف سے صادر ہوا اور شیخ کبیر ابو جعفر محمد یہ وہ ہے جو نواب اربعہ میں سے ہمارے زمانے کی بات میں جو 400 پڑھا ہے ڈائری ہے ان میں سے ان کی جانب کاپی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل وسلم و بارک علی سیدنا محمد، اس کا افتتاح آپ نے سنا اور یہ فطرہ کو دعا ہے گفتگو خدا سے اللہم سے دعا شروع اصلوں کا میں بتاتا تھا فیل میں بشیر ہوتے کا پروردگار میں واسطہ لیتا ہوں مجھے ان کا جن کے ہم نے دن میں گویا اب اہل بیت کا ذکر آ گیا فجعلتہ باطنا تشریح فجعلتہ باطنا لکلماتک وارکانا لتوحیدک، میں اہل بیت تیری توحید کے رکن یہ رکن بات کروں گا کہ اہل بیت تیری توحید کے رکن، اور اس سے اگلا جملہ لا فرق بینک و بین الا انہم عبادک وخلقک، کون فتویٰ لگائے گا اس کا وضو کا، کون حکم دے گا اس کا وضو کا؟ یہ حضرت کی طرف سے صادر ہوا ہے، علماء نے لکھا ہے، اور اسے کیسے تعریف ہے؟ جملہ سنیے لا فرق بینک و بین، پروردگار تیرے اور تیری حجتوں یعنی اہل بیت اور ائمہ معصومین کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، الا
لہوں کے بعد ہوگا وقت ہوگا اس ایک فرق کے کہ تو خالق ہے وہ مخلوق ہے اور وہ تیرے بندے بس بس یہ توحید ہے توحید نہیں ہے یہ ولایت ہے توحید نہ سمجھے وہ ولایت کیا سمجھے گا جو ولایت کو سمجھے وہ توحید کیا سمجھے گا کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے پھر وہ تیری مخلوق ہے اسی پر انہوں نے ہمیشہ راز کیا تو یہ اللہ فرما بیانہ ہے اس پر کوئی فرق کیا مطلب یعنی جب اختیارات دے جب کمالات دے جب ولایت تکمیلی کو دے تو حیرت میں نہ پڑے حیرت میں نہ پڑے جب انہیں کائنات کے نظام میں کبھی سورج پلٹاتے دیکھو کبھی چاند دو ٹکڑے کرتے دیکھو کبھی تارا اتارتے دیکھو کبھی مردہ زندہ کرتے دیکھو کبھی ابھی کھلی ہو کے ایسا پودا پروان چڑھاتے دیکھو جو ابھی پھل دینے لگے تو یہ بات مت کرنا کہ یہ تو اللہ کا کام ہے اس لیے کیا کہا بالا حسین کی زیارت میں کیا کہا پانی برس کر دادا ہوگا اللہ ہے اب سمجھ میں آیا کہ حسین ابھی ہدایت پر کہ حسین ابن علی کا مقدمہ کیا تھا اس کی شرائط یہاں آ کر دی یعنی یہ جو زمین پر رہنے والوں کو رزق مل رہا ہے اور یہ جو کربلا جا کر تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری وجہ سے مل رہا ہے یہ حسین تو حسین ہے فضائل میں کہہ رہا ہوں علی اصغر کی وجہ سے مل رہا ہے